جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. اوکے جی، آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ بڑا انٹریکٹیو ہوگا اور لائیو ہوگا بیکاز آئی کین سی آل آف یور کامنٹس الحمد للہ اینڈ آئی کین ٹیک سم آف یور کامنٹس ایز ویل. یس دا وائس از کلیئر رائٹ ناؤ. یس یور کامنٹ کین ریچ می. میلا بلیس یو. احبک الذی احببتنی لہ. آج کا جو سیشن ہے وہ استخارہ کے اوپر ہونے والا ہے انشاءاللہ. بسم اللہ. ہماری میڈیا ٹیم کو عدنان خان سے بہت محبت ہو گئی ہے، اس لیے انہیں کامنٹس بار بار شو کر رہے ہیں. اوکے جی، بارک اللہ فیک مریوان. ابھی لائیو آنے سے پہلے کامنٹ تھا کہ تو ہاں بھائی کاش آپ میرے ابو ہوتے. اور وہ کامنٹ تھا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ اللہ المستعان. جی سسٹر ہانا میسیج کہہ رہی ہیں کہ برادر سمن ٹولڈ می دیٹ یور ڈاٹر از ہانا. یس یو آر رائٹ. اوکے جی، تھینک یو سو مچ ایوری ون فار جوائننگ اس. آج جو ہمارا جو سیشن ہے وہ فیس بک پہ لائیو نہیں ہے بیکاز آف سم ٹیکنیکل ایشوز. انشاءاللہ ہماری جو میڈیا ٹیم ہے وہ فیس بک پہ پوسٹ کر رہی ہے، آپ پوسٹ کر دیں انشاءاللہ. ہاں تو ڈن ہو جائے گا انشاءاللہ. اینڈ وی ول بی ڈوئنگ لائیو سیشن آن یوٹیوب اونلی اینڈ فیس بک سے لوگ ہمیں انشاءاللہ یہاں پہ جوائن کر سکتے ہیں. سو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ حجابی ولاگز. حجابی ولاگز ماشاء اللہ، اللہ اکبر. اب میں ایسے ایگری کرتا ہوں یا نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اوکے جی، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے استخارہ کے اوپر. استخارہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے ایک مسلمان کی لائف میں. وی آل لو کہ ہم سب کو فیوچر پتہ چل جائے، رائٹ. we humans, we are not interested in the present because we know the present and we know the past as well, but we love to know the future. اور آپ جتنا آج کل کی ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں، 2-3 چیزوں پہ ٹیکنالوجی ہماری کام کر رہی ہے. نمبر 1 از how to get to the future, how to know the future right now. Number 2 is immortality کیسے اچیو کی جائے، انسان مرے ہی نہ، لائف ایسی ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ رہے. اور آپ دیکھیں کہ جو سبحان اللہ نیٹ فلکس کی ڈاکومنٹریز دیکھ لیں آپ، اور آپ دیکھ لیں جس طرح سے میٹاورس اے آئی پہ کام کر رہا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام کر رہا ہے، اور پوری دنیا کوانٹم کمپیوٹرز پہ کام کر رہی ہے. Just trying to predict the future, just trying to open up some portals, go into some dimensions where time becomes physical, and when times become physical we can play with time, right? So we can play with the future اور ہم future کی چیزوں کو آگے پیچھے خود سے کر سکیں. So man wants to take control over the future. اور یہی وجہ ہے کہ انسان باوجود یہ جاننے کے بھی کہ فارچون ٹیلنگ ناجائز اور حرام ہے اور اٹس اے گریو سن، اور باوجود یہ جاننے کے بھی کہ پامسٹ کے پاس جانا اور ہاتھ کی لکیریں دکھا کے اپنا فیوچر معلوم کرنا ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی، ٹھیک ہے، ابھی اس پہ بلیو نہیں کیا اس نے، صرف کیوریوسٹی کے لیے گیا، تو اس کی اگلی 40 دن کی نمازوں کا اجر ضائع. یعنی وہ اگلی 40 جو اس کی نمازیں ہیں جو ان کا پڑھنے سے اس کو اجر ملنا تھا وہ ضائع. اور تو وہ پڑھتا پھر بھی رہے گا تاکہ فرض پورا ہو جائے، کیونکہ نماز کے لیے نماز کے لیے 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 کیا کرتی ہیں اگر آپ فرض پڑھیں تو ایک تو فرض پورا ہو جاتا ہے، آپ کے جو شولڈر پہ فرض کا برڈن تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کا اجر ملتا ہے. اور اجر بھی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ہر بندے کے خشوع سے اور سنسیریٹی کے لحاظ سے. ایک بندہ آیا اور نماز اس نے پڑھ لی لیکن اس میں خشوع تھا ہی کوئی نہیں، بالکل وہ نا اپنے بزنس اور جاب اور دکان اور ڈگری کے بارے میں سوچتا رہا، تو اس کا جو اجر تھا وہ منیمم ہے، بہت کم ہو جائے گا، لیکن فرض ادا ہو گیا، ٹھیک ہے.
لیکن ایک شخص نجومی کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ یعنی مجھے دیکھ لو آپ، یعنی میرے ہاتھ دیکھو، یا کوئی بھی فیوچری خبریں جاننا چاہتا ہے وہ، تو سبحان اللہ ہوتا ہی یہ کہ اس کی اگلی 40 دن کی نمازوں کا اجر ضائع ہو جائے گا. بٹ ہی ہیز ٹو پرے دا فرض نماز، تاکہ وہ اس پہ جو برڈن ہے فرض کا وہ اسٹل ریمینز، وہ وہیں پہ ہے. سو سبحان اللہ، مین وانٹس نو دا فیوچر. اس لیے تو ہم دیکھتے نہیں کہ صبح صبح روزانہ نیوز پیپر میں ڈفرنٹ اسٹارس کے بارے میں باتیں آئی ہوتی ہیں. آپ ورگو ہیں تو ایسے کر لیں، آپ سجیٹیریس ہیں تو ایسے کر لیں، آپ پائسیز ہیں تو ایسے کر لیں. آپ کا دن آج آپ نے یہ ڈیسیژنز نہیں لینے اور آپ نے یہ ڈیسیژنز لینے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اٹس اے بگ سن. اور اللہ کی نے کہا کہ جو ان پہ ایمان لے کے آئے گا تو وہ اس چیز کا کفر کر رہا ہے جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، یعنی قرآن. اور ہم لوگ بیکاز وی وانٹ ٹو نو دا فیوچر، اور فیوچر کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. کلی علم، شامل کامل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ بات جان لیں. ہاں کچھ جنات تھوڑا بہت سچ جو انسان کے لیے غیب ہوتا ہے مگر فرشتوں کے لیے غیب نہیں ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان فرشتوں کو بتا دیا کہ یہ کام کرو، یہ تمہارے ٹاسکس ہیں. تو وہ جنات ان سے سن کے وہ ایک چھوٹا سا سچ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کے جو ہے نا وہ نجومی آگے پیش کرتا ہے. بٹ ہیومن اینڈ مین اسٹل وانٹس ٹو گو ٹو دیٹ پرسن بیکاز وی لو ٹو نو فیوچر. اور استخارہ اللہ تعالیٰ سے فیوچر کی ہیلپ ہے. اسلام نے ہمیں جو استخارہ دیا وہ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے فیوچر کے جو معاملات ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو ایکویشن میں لے کے آؤ، اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنا لو اور حصے دار بنا لو، اور تمہیں کامیابی نصیب ہونا شروع ہو جائے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی صورت سکھاتے ہیں ہمیں. اللہ مستعان، اللہ اکبر، ہاؤ بگ از اٹ از. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جس طرح سے ہمیں سورت سکھا دیتے ہیں اس طرح استخارہ سکھا دیتے ہیں. جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا، جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، اور جو کفایت شعری سے پیسے خرچ کرتا ہے وہ کبھی غریب اور فقیر نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیں استخارہ ہم کس طرح سے، یعنی ہماری لائف میں کس طرح سے ہمیں نظر آنا چاہیے ہمارے معاملات میں، ڈیسیژنز لینے میں. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان اور ہند اور بنگلہ دیش سب کانٹیننٹ میں استخارہ از دا یونیورسل دعا فار شادی اینڈ بیاہ. بس شادی ہوئی تو زندگی میں بس 1-2 دفعہ، جتنے اولاد ہوتی ہیں دفعہ استخارہ کیا، اس کے علاوہ استخارہ تو کسی چیز میں، یعنی استخارہ شادی کی دعا بن گیا. واللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. استخارہ ہر کام میں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے امور میں استخارہ کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، جیسے قرآن کی آیات ان کو سکھایا کرتے تھے. اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کر لے کسی کام کرنے کا، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کر لے کسی کام کرنے کا، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ استخارہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ نے پہلے کام کرنے کا ارادہ کر لیا، آپ نے ایک ٹاسک تھا اس کے بارے میں ریسرچ کر لیا، اس کے بارے میں دیکھ لیا کہ کوئی جاب ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ اوکے سیلری ڈن، چیک، یہ سیلری بڑی کمال کی ہے، پیکیج بڑا اچھا ہے، جس شہر میں ہوں مجھے وہیں مل رہی ہے، اوکے پروموشن اور پروگریشن بڑی زبردست ہے، کمال کی ہے، اوکے چیک چیک چیک، سارے ٹک لگ گئے، میں نے یہ جاب اب کرنی ہے. ناؤ یا اللہ آئی وانٹ یور سجیشن تو کیا، ناؤ آئی وانٹ یو ٹو ہیلپ ان دس ریگارڈز، کہ آپ کو میں اب انوالو کر رہا ہوں کہ اس ڈیسیژن کو میں کس طرح سے آگے لے کے جاؤں، اس ڈیسیژن میں خیر ہے یا نہیں ہے، یا رب آپ مجھے بتائیں گے. استخارہ یعنی ڈیسیژن لینے سے پہلے استخارہ یہ نہیں کیا جاتا کہ میں کون سی جاب کروں، ٹھیک ہے. آپ حدیث میں کہتا ہے اذا ہم احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کر لے، ٹھان لے، فار ایگزامپل کسی جگہ شادی کرنی ہے تو پہلے ریسرچ کر لیا کہ یہ ان کا دین کیسا ہے، ان کا اخلاق کردار کیسا ہے، ان کا کریکٹر کیسا ہے، ان کی ڈیلنگس کیسی، ان کے معاملات کیسے ہیں. اور پھر وہ جاننے کے بعد یہ نہیں کہ آپ نے کچھ جانا نہیں اور آپ نے استخارہ کرنے کہ یا اللہ ہم شادی یہاں پہ کریں یا نہ کریں. نہیں، اذا ہم احدکم، ارادہ جب کر لو تو پھر حدیث میں آتا ہے فلیرکع رکعتین من غیر فریضہ، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھے گا فرض کے علاوہ. یعنی فرض نماز تو اپنی جگہ پہ قائم ہے، فرض نماز کے بعد وہ استخارہ کی دعا نہیں پڑھے گا.
وہ 2 رکعتیں نفل ادا کرے گا اور پھر وہ استخارے کی دعا پڑھے گا۔ اچھا ایک بات یاد رہے کہ we need to، جیسے میں نے کہا we need to decide what we want to do before doing استخارہ۔ الاستشارہ قبل الاستخارہ، we need to decide and make مشورہ from people before doing استخارہ۔ لوگوں سے مشورہ کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں معاملے کو درج کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے مشورہ مانگیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو استخارہ ہے نا، یہ فرض چیزوں کے بارے میں نہیں کیا جاتا کہ میں فرض نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میرے پہ حج فرض ہے، میرے پاس استطاعت بھی ہے، میں حج کروں یا نہ کروں۔ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ میں فار ایگزامپل یہ والا پیکیج لے رہا ہوں، یہ مجھے سب سے اچھا لگ رہا ہے، اب میں نے ڈیسائیڈ کر لیا اور پھر استخارہ کر لیا، یار اب یہ ان ڈیٹس میں روانہ ہونا میرے لیے اگر بہتر ہے تو مجھے یعنی مجھے اس سے قریب کر دے، اس کو مجھ سے قریب کر دے اور میرے لیے خیر کا باعث بنا دے، یہ چیز۔ لیکن فرض کہ میں حج کروں یا نہ کروں، میں زکوٰۃ ادا کروں یا فرض میں استخارہ نہیں کیا جاتا۔ اور جو مستحب یعنی جو ریکمینڈیڈ چیزیں ہیں، فار ایگزامپل میں شادی کروں یا نہ کروں، اس سے بھی استخارہ نہیں کیا جاتا۔ کہاں کروں، اور یہاں میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے جگہ پسند ہے، اس میں استخارہ کرنا ہے، لیکن میں شادی کروں یا نہ کروں اس میں استخارہ نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کام کرنے والے ہیں ان میں استخارہ مباح چیزوں میں کیا جاتا ہے جنرلی، اور جو چیزیں پروہیبیٹڈ ہیں، حرام ہے، ان میں بھی استخارہ نہیں ہے کہ استخارہ میں کر رہا ہوں کہ میں اس لڑکی سے، اس گرل فرینڈ سے بات کروں یا نہ کروں، اسے بریک اپ کر لوں یا اسے دوستی کنٹینیو کروں۔ 2 یعنی فار ایگزامپل 2 فرائض ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی ایک چوز کرنا ہے اور اس پاس اسلام نے شریعت نے آپ کو لیوریج دی اور آپشن دی ہے، تو وہ استخارہ پھر اس میں سے کیا جا سکتا ہے کہ میں نے یہ چوز کر لیا، یہ میرے لیے بہتر ہے اور میں اب اس میں استخارہ کرتا ہوں۔ لیکن پڑھوں ڈوئنگ اٹ اور ناٹ ڈوئنگ اٹ، اس میں استخارہ جائز نہیں ہے۔ اور استخارہ کے ہم اندر جاتے ہیں، اس کی دعا کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ استخارے کا مطلب کیا ہے، یعنی استخارے کی دعا ہے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہو تو پھر 2 رکعتیں پڑھو، 2 نفل پڑھو بغیر فرض کے، یعنی وہ نفل نماز ہوگی، اور پھر یہ دعا پڑھو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، یعنی جو بھی کام ہے، چاہے بزنس ہے، چاہے شادی ہے، چاہے ٹریول کرنا ہے، خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ جو شخص استخارہ کرتا ہے نا، اگر وہ اس دعا کو سمجھ لیں تو اس کو بہت ساری کنفیوژنز ختم ہو جائیں گی اس کے دل میں، اور انسان کہتا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک، یا اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں تیرے کمپلیٹ نالج کے ذریعے، میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، I consult you for your knowledge۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک and I seek strength from you of your power۔ آپ قادر ہیں، آپ قدیر ہیں، آپ ہر چیز پر غالب ہیں، یار مجھے اس میں طاقت ہے۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور آپ کے میں بہت بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے، تو قادر ہے میں قادر نہیں ہوں اس چیز پہ۔ تو یہ جو دعا ہے نا، اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، آپ قادر ہیں میں قادر کسی چیز پہ نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں، میں کسی کو نہیں جانتا، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور آپ آگے آنے والی مصیبتوں کو اور بھلائیوں کو جانتے ہیں۔ یا رب میں آپ سے، آپ کے کورٹ میں بال اس لیے ڈال رہا ہوں، میں آپ سے مشورہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ علام الغیوب ہیں اور میں کچھ نہیں جانتا، آپ قوی و عزیز ہیں اور ہم فقیر ہیں، آپ علیم ہیں اور ہم جاہل ہیں۔ انت الغنی ونحن الفقراء الیک وانت القوی ونحن الضعفاء الیک، آپ غنی ہیں ہم فقیر ہیں، آپ قوی ہیں ہم ضعیف ہیں۔ یا رب چونکہ آپ جانتے ہیں
اللہم انت تعلم ان هذا الامر کہ یہ کہ میں کام کرنا جا رہا ہوں، شادی کرنا یا بزنس کرنا یا کوئی بھی ٹریول پلان کرنا یا کوئی بھی چیز ہے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے لیے بہتر ہے میری دین کے لیے، میری معاش یعنی فائنانسز کے لیے، وہ عاقبت امری اور میرے اینڈنگ کے لیے یا میری آخرت کے لیے، عاقبت کے لیے، میرے ہر کام کے اینڈ کے لیے، فقدرہ لی ویسرہ لی، اس کو میرے لیے آپ لکھ دیں، اس کو میری تقدیر میں لے آئیں اور میرے لیے آسان کر دیں اسے، یعنی وہ معاملہ آسان ہونا شروع ہو جائے میرے لیے، ثم بارک لی فیہ، اور اس میں برکتوں کو ڈال دیں، برکتوں کو بھر گئے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور چونکہ آپ جانتے ہیں یہ جو کام جو میں کرنا لگا ہوں، شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین کے لیے، میری معاش کے لیے، میرے فیوچر کے لیے، میری عاقبت کے لیے برا ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے سے دور کر دے، ٹھیک ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور میری تقدیر کے لیے میں خیر لکھ دے، میرے لیے خیر کو لکھ دے، سب سے پہلے کیا کریں، اس کو مجھ سے دور کر دیں، مجھے سے دور کر دیں، یعنی کام میں رکاوٹ ڈال دیں، یہ کام ہو ہی نہ پائے، یار اگر تو جانتا کہ شر ہے، although میں چاہتا ہوں، although مجھے اس سے محبت ہے، although یہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، although لیکن چونکہ تو جانتا ہے الٹیمیٹلی کہ اس میں خیر نہیں ہے، تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے سے دور کر دے، کام میں رکاوٹیں ڈال دے، بیریئرز لے کے آ جا، اور میرے لیے خیر کو رکھ دے، ثم ارضنی بی، اور مجھے اس پہ پھر راضی کر دے، یار میرے دل کو سکون، چین، اطمینان نصیب کر دے۔ ہاؤ بیوٹیفل از دس دعا اینڈ ہاؤ بیوٹیفل از دس توکل آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ یا رب ہو سکتا ہے کوئی چیز میں پسند کرتا ہوں لیکن میرے لیے خیر والی نہ ہو، عسیٰ ان تقرؤوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کوئی چیز تمہیں پسند ہے، تم چاہتے ہو، تمہیں محبوب ہے، لیکن وہ تمہارے لیے بری ہے، اور تم کسی چیز سے نفرت کرتے ہو، وہ خیر لکم، تمہارے لیے وہ بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ یعلم ونحن لا نعلم، اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ تو یہ استخارہ جو ہے نا، اٹ از پوٹنگ یور توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اٹ از پوٹنگ یور ڈیسیژن ان اللہز کورٹ، کہ یا رب میں نے ڈیسیژن لے لیا، اور ہر انسان جیسے انسان کو کیا کرنا چاہیے، احرص علی ما ینفعک، we should seek what is beneficial for us، جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے ہمیں اس کو لینا چاہیے، واستعن باللہ، اور اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے، ولا تعجز، اور ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تو انسان اپنے لمیٹڈ فیکلٹیز کو یوز کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یار یہ چیز میرے لیے بہتر ہے، اور پھر وہ اپنے جاننے والوں سے مشورہ کرتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں سے مشورہ کرتا ہے اور پھر استخارہ کرتا ہے، وہ کبھی ذلیل اور نامراد نہیں ہوگا۔ تو اپنے سنسیئر لوگوں سے پہلے مشورہ کریں، اور پھر جب مشورہ کر لیں کہ یہ کام میرے نالج کے مطابق کرنا بہتر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کورٹ پہ رکھیں گے، یا رب اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ بہتر ہے تو پھر تو یا رب اس کو آسان کر دے، یسرہ لی وثم بارک لی فیہ، اس کو آسان کر دے اور برکت ڈال دے اس میں۔ لیکن اگر تو جانتا ہے کہ یہ برکت والا نہیں ہے، شر والا باعث ہے، تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے سے دور کر دے، اور میرے لیے خیر کو لکھ دے، اور مجھے اس پہ سکون، چین، اطمینان نصیب کر دے۔ اور جب انسان استخارہ کرتا ہے، اچھا I'll take questions انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ ایز ویل، بٹ میں یہ بھی جو FAQs ہے نا، میں نے آپ کے کویشچنس پڑھ لیے بہت سارے، تو میں آپ کو ان کے پہلے رپلائی کرتا ہوں، جو میں مس کر دوں تو انشاءاللہ you can ask me۔ استخارہ ضروری نہیں ہے کہ رات کو صرف کیا جائے، استخارہ دن اور رات میں کسی بھی ٹائم کیا جا سکتا ہے، جس ٹائم نفل پڑھنا جائز ہے نا، اس ٹائم نفل پڑھ کے استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ کیا استخارہ دن میں کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ کیسی بات ہے؟ کیا استخارہ کر کے مصلی پہ سونا ضروری ہے؟ اللہ اکبر، نہیں، بالکل نہیں۔ آپ استخارہ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ فجر سے پہلے استخارہ کر لیں، آپ ظہر سے پہلے استخارہ کر لیں، ظہر کے بعد استخارہ کر لیں، مغرب کے بعد استخارہ کر لیں، عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد، کسی بھی ٹائم جو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، وہ اوقات جو مکروہ اوقات ہیں جس میں آپ نفل نماز نہیں ادا کر سکتے، فار ایگزامپل جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، یا جب سورج بالکل ہمارے سر پہ ہوتا ہے سورج، اور بالکل غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس ٹائم استخارہ ہم نہیں، اس ٹائم ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس ٹائم دو نفل نہیں پڑھنے چاہیے، اسے پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز،
وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، فجر کے بعد کا وقت جیسے ہے. ہاں کسی کی سنتیں رہ گئی ہیں فجر کی تو وہ فجر کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ایک پاکستان میں بہت بڑی غلطی، فجر کی نماز کے لیے گئے، فجر کی نماز باجماعت کھڑی ہوئی ہے، یہ مرد کرتے ہیں اکثر، چونکہ مرد مساجد میں جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے عورتوں کے لیے مساجد میں جگہ ہی نہیں ہے، حالانکہ عورتوں کا بھی مسجد پہ اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا حق ہے. ان کو مرد روک نہیں سکتے. ہاں اگر وہ گھر پڑھیں تو ان کے لیے افضل ہے. مسجد نبی میں خواتین آ کے نماز پڑھا کرتی تھیں، اور ہم لوگ تو خواتین کے لیے مسجد میں جگہ ہی نہیں بناتے انفارچونیٹلی. تو اگر کوئی شخص پہنچتا ہے اور فجر کی نماز کھڑی بھی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر کر کے اپنی 2 سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ، دس از ناٹ الاؤڈ. جب فرض نماز کھڑی ہے تو آپ کے لیے سنتیں، اس کے علاوہ جب فرض نماز کھڑی ہے تو کوئی نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے اس ٹائم پہ. اس میں یو ہیو ٹو جوائن دا فرض. ہاں آپ سے سنت نہیں پڑھی، کبھی رہ جاتی ہے، کوشش کریں سنت پہلے پڑھ لیں، اور اگر کبھی رہ گئی، عادت نہ بنائیں اس کو، تو پھر فرض کے بعد فوراً سے بات پڑھ لیں. ایک صحابی رسول نماز فجر کے فرض کے بعد کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنا شروع ہو گئے. اللہ نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ فجر کی 2 سنتیں رہ گئی تھیں. آپ سے خاموش ہو گئے. تو آپ کی خاموشی بھی اپروول ہے. تو لیکن اس کے علاوہ کوئی اور نماز فجر سے لے کے اشراق یعنی سورج کے طلوع ہونے تک نہیں پڑھی جا سکتی، تو اس ٹائم نہ پڑھیں آپ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے عصر کے بعد کا وقت ہے، غروب ہونے تک سورج کے، یہ اس ٹائم نماز، یہ مکروہ اوقات میں سے نہیں پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم نہ پڑھیں. اس کے علاوہ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں آپ، اور وضو کریں، 2 رکعتیں پڑھیں، اور وہ نفل ہی ہوں، اور پھر جو ہے نا آپ اس میں کر لیں. کیا 2 نوافل کی نیت اکٹھی کی جا سکتی ہے؟ فار ایگزامپل آپ مسجد انٹر ہوئے ہیں اور فجر سے پہلے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، یا ظہر سے پہلے کا ٹائم ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ظہر کی میں نے 2 سنتیں بھی پڑھنی ہیں اور میں نفل بھی پڑھ لوں، یعنی استخارہ کے 2 نفل بھی ہو جائیں، تو یس، نفل کی 2 نیتیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں. آپ نے تحیۃ المسجد پڑھنی، فار ایگزامپل ہم مسجد جب جاتے ہیں تو ہم نے رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو وہ انسان تحیۃ المسجد بھی پوری ہو جاتی ہے، اور فرض سے پہلے جو 2 سنتیں ہوتی ہیں وہ بھی پوری ادا ہو جاتی ہیں. تو یہ 2 نفل کو ایک نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکتا ہے، 2 نیتوں کو. ٹھیک ہے. اور آپ نے سنتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد سلام پھر کے آپ اس کو استخارہ کی دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو دن اور رات میں کسی بھی ٹائم پہ استخارہ کی دعا کی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ انسان سو جائے، نہیں، ناٹ ایٹ آل. انسان جاگتا رہے، آپ کھانا پینا کھا لیں، آپ پانی پی لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اس میں. ٹھیک ہے. اور استخارہ کا جو سائنز ہیں، یا جو پتہ کیسے چلتا ہے کہ استخارہ میں کیا آ رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف خواب ہی آئے. خواب آ سکتا ہے، ایک بہت ساری پاسبلٹیز میں ایک پاسبلٹی کی خواب آ جائے، لیکن دیر کوڈ بی مینی تھنگس. آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، پتہ چلا کہ او جی مارکیٹ کریش کر گئی ہے، دس از اے نیگیٹو سائن. آپ کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، بہت اچھی خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ ماشاء اللہ یہ تو لوگ بڑے اچھے اخلاق کردار والے، دین پہ بڑے اچھے ہیں، ہمارے سے ڈیلنگس کی تھیں، مسئلہ ہو گیا تھا لیکن انہوں نے ہمارے پیسے واپس کر دیے، دے آر ویری گڈ پیپل. اٹس اے سائن کہ یو شوڈ گو فار اٹ. چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. یہ جو ہے نا کہ اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے اور برکت ڈال دے، وہ یہ کہ چیزیں اسموتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور دل کا معاملہ بھی بہت بڑا ہے اس میں، کہ اگر انسان کا دل اس کام پہ مطمئن ہونا شروع ہو جائے، دس از اے سائن فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وہ الحمدللہ چیز بہتر ہے، وہ چیز ٹھیک ہے. لیکن اگر دل انسان کا بے چین ہوتا جا رہا ہے اور بے قراری آتی جا رہی ہے اور کام میں رکاوٹیں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں نا، دس از اے سائن کہ یہ چیز جو ہے نا وہ اتنی پازیٹیو نہیں ہے. کیا استخارہ ملٹیپل ٹائمز کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل کیے جا سکتا ہے. آپ دن میں 5 دفعہ کرنا چاہتے ہیں، 10 دفعہ کرنا چاہتے ہیں، 100 دفعہ کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں. کیا استخارہ ملٹیپل دنوں میں کیا جا سکتا ہے؟ بالکل روزانہ کیا جا سکتا ہے جب تک آپ کو کلیئرٹی نہ مل جائے. بٹ آن لائن استخارہ نیگیٹو، آن لائن استخارہ جائز ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے کہ مولوی پیسے کمانے کے چکر میں یا ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں یا لائیو کالز دینے کے چکر میں مولوی بھی اور اینکرز بھی سب ملی بھگت ہے. تو آن لائن استخارہ جی، فار ایگزامپل پیر صاحب بیٹھے ہیں، عالم صاحب بیٹھے ہیں، پتہ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، کوئی بھی بیٹھا ہے اور آن لائن استخارہ، لا یجوز، جائز ہی نہیں ہے. یہ استخارہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، آپ کے پرسنل دل کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ پرسنل سوال کر رہے ہیں، آپ خود استخارہ کریں گے. تیسری شہر میں بیٹھا ہوا بندہ لائیو کال پہ جس کا شکل بھی نظر نہیں آ رہی اور پیچھے بیٹھ کے وہ فوراً سے استخارے کا رزلٹ بھی آپ کو دے رہا ہے، فال نکال کے یا پتہ نہیں کیا کر کے، قرآن کی کوئی پیج کھول کے، ناٹ ایٹ آل، اٹس ناٹ الاؤڈ.
ایک تو کسی سے استخارہ کروانا جائز نہیں ہے، دوسرا اس کا رزلٹ فوراً سے بتا دینا یہ پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں، اور تیسری بات ہے کہ یہ فال نکالنا یا یہ لکی ڈرا یا وہ کرنا کہ نیگیٹو نمبر آئے گا تو ٹھیک، اچھی بات نہیں، اگر پازیٹیو آئے گا تو یہ بالکل ٹھیک باتیں نہیں ہیں۔ ہاں کبھی کبھی فار ایگزامپل آپ جب بے قرار ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، تو آپ قرآن کو کھول کے آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، 2-4 پیجز میں آپ کو اس چیز کا آنسر مل جاتا ہے، دیٹس اندر تھنگ۔ وہ استخارہ نہیں ہے، وہ ایک ویسے ایک چیز ہے۔ لیکن کسی کو یہ کرنا، یا خود میں استخارہ کرنے کے بعد قرآن کھولوں یا کوئی پیج کھولوں تو اگر میری نظر سب سے پہلے کسی اور نمبر آیت پہ پڑھے یا ایونٹ پہ پڑھے، یہ بالکل عجیب سی بے تکا باتیں ہیں۔ خواب میں ریڈ لائٹ کا آنا یا ریڈ کوئی چیز دیکھنا ایز اے نیگیٹو سائن اور گرین چیز دیکھنا ایز اے پازیٹیو سائن، یہ سگنلز والی جو پالیسی ہے نا، وہ انسانوں کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے کہ ریڈ سگنلز مینس کہ آپ رک جاؤ اور گرین مینس سے چلے جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بھی، امیجن کسی کو بلو آ جائے پھر وہ کیا کرے، کسی کو یلو آ جائے پھر وہ کیا کرے کہ وہ صرف انجن سٹارٹ کرے اپنا۔ واللہ عجیب کانسیپٹس ہیں ہمارے استخارہ کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور وہ بھی ہے کہ اگر تم صبح اٹھو تو تمہارا چہرہ رائٹ سائڈ پہ ہو تو ٹھیک ہے، اگر تمہارا چہرہ لیفٹ پہ ہو تو نیگیٹو ہے۔ عجیب فضول بات ہے۔ خواب آ سکتا ہے، دل کسی طرف مائل ہو سکتا ہے، دل دور بھی ہو سکتا ہے، چیزیں اسموتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایز اے پازیٹیو سائن چیزوں میں رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، اٹس نیگیٹو سائن۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب استخارہ بھی دعا ہے نا، سنس دعا ہے، اور دعا کے بھی لیولز ہوتے ہیں قبولیت کے اور انسان کے اپنے نیچر کے۔ فار ایگزامپل ایک انسان بغیر سمجھے استخارہ کر رہا ہے، اب شاید اس کا کلیئر سائنس اتنے نہ ملیں، اور ایک انسان اس کے اندر ڈوب کے اس کے مطلب کو سمجھ کے استخارہ کر رہا ہے اور اس نیت سے کر رہا ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے اس طرح دعا کرو جس طرح تمہیں یقین ہو کہ وہ قبول ہوگی، اور وہ یقین کے ساتھ دعا کر رہا ہے، اور وہ اس میں جلدی نہیں کرتا کہ یار اب دعا قبول نہیں ہو رہی، استخارہ کا کچھ آ ہی نہیں رہا، یہ جو تیزی ہے نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ جب انسان کہتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ انسان کی دعا قبول کر رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہ کہہ جاتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ تو ڈپینڈز آن کیس ٹو کیس، بٹ کسی نے اگر بہترین استخارہ کیا تو ون آف دا ریزلٹ از 100% ریزلٹ از کہ اس کا کام وہ ہو جاتا ہے، پازیٹیو سائن۔ یا اگر وہ خیر کا باعث نہیں تھا اور اس نے دل کے ایمان اور توکل کی کیفیت کے ساتھ دعا مانگی تو وہ کام اس کا ہوتا ہی نہیں ہے، اٹ مینس نیگیٹو سائن۔ ہاں اگر کوئی کام ہو جائے، آپ نے استخارہ بھی کیا تھا لیکن اس کے بعد پھر طلاق ہو جائے، کیا کریں؟ دیکھو میں نے تو استخارہ کیا تھا، میں تو یاد رکھیں اس میں خیر تھی، اس چیز میں پڑھنا ہی نہ، آپ کے لیے جانا ہی نہ اس سے بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ اس میں پڑھیں اور کچھ لیسن سیکھیں یا کچھ گناہ معاف ہوں آپ کے۔ انسان گناہ گار ہے، انسان کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں انسان سے۔ تم نے جو فلاں گناہ کیے تھے، تم نے آج تک توبہ ہی نہیں کی اس کی، تمہارے گناہ میں نے معاف کرنے تھے اس چیز کے ذریعے، یہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہے۔ تم نے یہ لیسنز لرن کرنے تھے تاکہ تم آنے والی نسل کی تربیت کر سکو، وہ خیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کوئی بھی انسان وہ کانٹا چبھتا ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنتوں میں درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کے اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ وہ نیک اعمال کر کے ان درجات تک پہنچ سکیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں اور بلاؤں سے آزماتے ہیں اور پھر وہ بڑے بڑے درجات اچیو کر لیتے ہیں۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی میں مصیبتیں اور مشکلات اور بلائیں نہ ہوتی تو ہم قیامت کے دن بھوکے ننگے آتے اللہ کے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ یعنی ہم کہنے کا مطلب ہے ہم بینکرپٹ آتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یار اب کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خالی ہاتھ آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ مصیبتیں اور آفتیں ہیں جن پہ انسان صبر کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، پھر اللہ تعالیٰ صبر کا جو اجر دیتے ہیں نا وہ بغیر حساب کتاب کے دیتے ہیں۔ واللہ اللہ تعالیٰ کے ہر پلان میں، ہر فیصلے میں خیر اور بہتری ہے۔ تو ایون وہ جو جاب کا ملنا تھا اور جاب کا پھر 6 مہینے بعد آپ کو جاب سے نکال دیا گیا، اسی میں خیر تھی۔ اینڈ یہاں پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ پہ توکل اور ٹرسٹ۔ واٹ از پلیزنگ ٹو اللہ از پلیزنگ ٹو می، واٹ از ڈیئر ٹو اللہ از ڈیئر ٹو می۔ سو خود کریں استخارہ۔ ہاں کچھ ایسے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جس میں میوچل فیملی کا ڈیسیجن ہے، فار ایگزامپل شادی کرنی ہے، بہو کو لے کے آنا ہے، تو ڈیفینیٹلی بہو سسر کی بہو ہے اور ساس کی بہو ہے تو پیرنٹس بھی اس میں استخارہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بھائی بہن بھی استخارہ اس معاملے میں کر سکتے ہیں، بیکاز ایک میوچل کمبائنڈ ڈیسیجن ہے، ہر بندہ افیکٹ ہوگا اس سے۔ تو میوچل ڈیسیجنز، میوچل چیزوں میں جس میں ہر فیملی کا ممبر انوالوڈ ہو ڈائریکٹلی
یا انڈائریکٹلی تو وہ کیا جا سکتا ہے, اس میں استخارہ فیملی کر سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ فار ایگزامپل جی فلاں ملک میں میری خالہ پھپھو بیٹھے, خالہ میرے لیے استخارہ کر دیں, میرے لیے ماں جی میرے لیے استخارہ نہیں, ماں جی اپنے لیے استخارہ کر رہی ہیں, آپ کو اپنے لیے کرنا ہوگا. سو آن لائن استخارہ بھی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا خواتین, ایک کوشچن آیا تھا کہ خواتین جو کہ اپنے منتھلی سائیکلز میں ہوتی ہیں وہ تو نفل نماز نہیں پڑھ سکتی, تو اب کیا کریں وہ؟ تو اس میں یہ ہے کہ وہ پھر نفل نماز نہیں پڑھیں گی اور صرف دعا کریں گی, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. یہ سمپل وہ دعا کریں گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کے لیے وہی کفایت کرے گا وہ چیز. ہاں جب وہ اسے نکل آئیں اور پھر وہ نماز نفل پڑھ سکتی ہیں اور دعا بھی کر سکتی ہیں, لیکن جب وہ نہیں پڑھ سکتی تو انشاءاللہ یہ جو دعا ہے, اور اسی ٹائم میں لمیٹڈ ٹائم میں ان کو ڈیسیژن لینا ہے, تو انشاءاللہ یہ دعا پڑھیں, اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے. پھر ایک اور کوشچن آیا تھا کہ اللہم اغفر لی واختر لی والی دعا جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے, ترمذی حدیث ہے لیکن یہ ضعیف ہے, تو یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ فوراً سے انسان جا رہا ہے, کوئی آپ کو ایبرپٹ ڈیسیژن لینا پڑ جاتا ہے لائف میں اور آپ کے پاس استخارہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے, تو آپ جنرلی اللہ سے دعا کر لیں. یعنی دعا جو ہے ہمارے پاس اتنا بڑا ویپن ہے کہ یا رب, اور اگر تو 20 سیکنڈ ایکسٹرا ہیں تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی حمد و ثنا بیان کر لیں, یا اللہ آپ حی القیوم ہیں, آپ عالم الغیب و شہادہ ہیں, اور اللہ کے نبی پہ شارٹ سا درود بھیج دیں بے شک, چونکہ ٹائم کم ہے, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, اور پھر کہہ لیں یا رب اگر اس کام میں بہتری ہے تو یہ کروا دے, اور نہیں ہے تو نہ کروا. سمپل. قرآن ایک لیگیسی آف دعا یہ ہے کہ دل سے نکلے دعا, دل سے. اصحاب کہف کون سے شیخ الحدیث تھے, کون سے عالم تھے, یہ کون سے کوئی انبیاء تھے؟ نہیں تھے وہ, لیکن نکلے اور کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا, دل سے دعا کی, اور اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا, اور ان کے لیے ایک کہا ایک کیو میں ان کے لیے 5 اسٹار ہوٹل بندوبست کر دیا. سو دل سے دعا کریں, رٹی رٹائی دعائیں یا رٹی رٹائی چیزیں نہ کریں. ہاں اگر آپ کے پاس 2 نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ یہ استخارہ والی دعا بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کو ہم استخارہ نہیں کہیں گے, اس کو ہم جنرلی دعا کہیں گے. وہ ایک جنرل دعا ہے اللہ تعالیٰ سے, استخارہ اس کو نہیں کہیں گے انشاءاللہ. سو اچھا, اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ استخارہ کا پھر سائن, جیسے میں نے ذکر کیا, استخارہ کے سائنز میں سے یہی ہے کہ آپ کو اچھی یو گیٹ گڈ وائبز فرام دیٹ تھنگ, آپ کا کام اسموتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کا کام ہو جاتا ہے. دس از ون آف دا سائنس آف گڈ استخارہ. اور اگر آپ کا کام میں رکاوٹ آنے شروع ہو جاتی ہیں تو وہ دس از سائن آف نو. اگر دعا یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. بالکل, میں تو کہتا ہوں کہ جن کو دعا یاد نہیں ہے وہ دیکھ کے پڑھیں, اور اس کا اردو میں, انگلش میں, پشتو میں, سندھی میں, سرائکی میں ترجمہ لازمی پڑھیں. ترجمے یعنی دعا تو ہے ہی ترجمے کے ساتھ, مطلب دل سے, فیلنگز کے ساتھ. ایک بندہ ویسے دعا کر رہا ہے, امیجن ایک شخص میرے پاز آتا ہے اور مجھ سے سوال کرتا ہے, اور میں کہتا ہوں آپ کا سوال کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے مجھے خود نہیں پتہ. میں کیسے اس کو آنسر کروں گا اس کے سوال کا؟ چائنیز میں کچھ بولتے ہیں, واٹ از دیٹ مین؟ کہتا ہے آئی ڈونٹ نو. تو دعا کا تو ایسنس ہی ہے. تو ابھی اگر آپ استخارہ ایک دن کریں اور خواب آپ کو 3-4 دن بعد آئے تو ڈز اٹ کاؤنٹ؟ یس اٹ کاؤنٹس. 4 دن بعد آئے, 5 دن بعد آئے, مہینے بعد آئے, اور ضروری نہیں کہ خواب آئے آپ کو. یہ جو ہمارا جو ایک ٹرینڈ ہے نا کہ خواب ہی استخارے کا ایک حل ہے, اور استخارہ خواب ضروری نہیں ہے. آپ کو کسی بھی طرح سے استخارہ کا آنسر مل سکتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لائف میں اللہ تعالیٰ ہمیں سائنز اور سمٹمز دکھا رہے ہوتے ہیں مگر ہم ان کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. ہم ضدی ہو کے کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. کبھی کبھی انسان کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہاں سے ہٹنا ہی نہیں چاہتا اور استخارہ بھی کر لیتا ہے. اب اس کے خلاف نیگیٹو نیوز بھی آ رہی ہیں, کاموں میں رکاوٹ بھی بن گئی ہے, اور پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہاں پہ خیر کا باعث نہیں ہے, لیکن پھر انسان ضدی ہو کے وہ کام کرنا شروع ہو جائے, پھر وہ اس کے لیے شر کا باعث بن جاتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے سائنز اور سمٹمز کو سمجھنا چاہیے, اور جب انسان ٹرائی کرے, اور یس احرص علی ما ینفعک, سیک واٹ از بینیفیشل فار یو. ہر کام میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آتی ہیں, لیکن اگر وہ اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہے کہ جو آپ کی ڈیل کو بریک کر دے تو پھر آپ یعنی یو کین موو آن. بٹ اگر رکاوٹ ایسی آتی جا رہی ہے جس میں ان کے دین پہ بات آ گئی ہے, کریکٹر پہ بات آ گئی ہے, تو دین اٹس اے سائن آف نو, اٹس اے نو, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ خیر کا معاملہ نہیں ہے. کین یو ڈو استخارہ فار پریپیئرنگ فار گورنمنٹ جاب؟ یس شیور. آپ ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے کون سی جاب کرنی ہے. گورنمنٹ جاب ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ دس از فیزیبل فار می. جیسے انسان
اپنی خیر کی تلاش کرتا ہے اور پھر گھر والوں سے مشورہ کریں اور پھر استخارہ کریں انشاءاللہ. تہجد کے ساتھ استخارہ کی نیت کر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ہاں بالکل، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اور آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں تو آپ تہجد کی نماز کے اسی نماز میں آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اسی نماز یعنی وہ جو نفل ہیں 2 نفل پڑھیں آپ تہجد کے، اسی نماز کو استخارہ کی نماز بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز، کیا استخارہ کی دعا سلام پھیرنے کے بعد کرنی چاہیے یا سلام پھیرنے سے پہلے کرنی چاہیے؟ بہتر موقف یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے کرنی چاہیے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد بھی جائز ہے. جس کو نہیں آتی وہ سلام پھیرنے کے بعد کر لے، جس کو آتی ہے اور ترجمے کا بھی معلوم ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے کر لے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور مختلف اس میں ائمہ کا وہ ان کا موقف ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے کی جائے. کیوں؟ کیونکہ سلام پھیرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تشہد میں لمبے ٹائم کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور لمبی دعائیں کرتے تھے. یہ وہ ٹائم ہے کہ جب مزدوری کرنے کے بعد اللہ سے اجرت کا سوال کرتا ہے. ہم نے ساری نماز پڑھی، اللہ سے دعائیں مانگی، اب اجر لینے کا سوال ہے. اب اللہ تعالیٰ سے نا وہ وصولی کرنے کا سوال ہے مال کی. سارا دن محنت کرنے کے بعد جیسے مزدور اپنے مالک سے سوال کرتا ہے نا پے کا، اسی طرح سے اب وہ ٹائم ہے جس میں انسان کثرت سے لمبی دعائیں کرے. مگر ہم نے تو اتحیات میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ والی کی دعا کے علاوہ اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں کیا اور کچھ آتے بھی نہیں ہیں ہم لوگوں کو پڑھنے کے لیے. سجدے میں بھی کثرت سے دعائیں کریں. قرآن کی دعائیں، قرآن نہیں پڑھنا جائز لیکن قرآنی دعائیں کرنا جائز ہے. باقی کوئی بھی دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ کثرت سے کریں. اور سجدے کی مسنون دعائیں بہت زیادہ ہیں جو کہ اللہ کے ثابت ہیں. اور تشہد میں بھی کثرت سے لمبی دعائیں کریں. اور نماز سے پہلے سلام پھیرنے سے پہلے استخارہ پڑھ لیں. اگر نہیں پڑھ سکتے، یاد نہیں ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد ہی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. Can I mention my issue in any language in the استخارہ؟ Yes. آپ اپنے ذہن میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس کو مینشن بھی کر سکتے ہیں کہ یار اب اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. آپ مینشن بھی کر سکتے ہیں. آپ استخارہ عربی میں پڑھنے کے بعد اردو میں بھی اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے یار اب تجھے معلوم ہے کہ اگر میں ایسے سے کر لیتا ہوں تو اگر اس معاملے میں جہاں پہ نا حاضر الامر وہاں پہ اپنا آپ جو کام ہے وہ مینشن کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، دونوں جگہوں پہ. کین آئی ڈو استخارہ فار چائلڈ؟ آئی ہیو نو چائلڈ. I would suggest don't do استخارہ for child, rather make دعا for your kid. اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو یہ دیکھیں ہر چیز کے لیے ہر ایک چیز ہوتی ہے نا. اب اولاد کے لیے اپنے لیے دعا ہے، اللہ سے دعائیں مانگیں کثرت کے ساتھ. تہجد میں دعا مانگیں، اٹھتے بیٹھتے ہوئے سجدوں میں دعا مانگیں. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء. انسان سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہے. تو کثرت سے دعا کرنی چاہیے اس کو، حدیث میں آتا ہے. کیا فرض نماز کے بعد استخارہ کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ فرض نماز کے بعد استخارہ کی دعا ایز دعا کی جا سکتی ہے لیکن وہ استخارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. استخارہ کی دعا تو آپ چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہیں بیکاز اٹس اے دعا. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ استخارہ کیا آپ نے؟ تو وہ استخارہ نہیں کیا، وہ آپ نے صرف ایک دعا کی ہے. نہیں، تشہد میں اردو میں نہیں پڑھ سکتے آپ. تشہد میں اردو میں نہیں پڑھ سکتے. ہاں سجدے کی جہاں تک بات ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن جو رائے بہتر میں سمجھتا ہوں واللہ عالم بالصواب وہ یہ ہے کہ سجدے میں آپ اپنی لینگویج میں دعا کر سکتے ہیں. یس، نفل میں بھی اور فرض میں بھی، لیکن ایک شرط پہ. ایک تو نہیں، 2-3 شرائط ہیں. نمبر 1 از آپ کوشش کر رہے ہوں کہ آپ عربی لینگویج سیکھ رہے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ شروع ہوئے اور آخر تک بوڑھے ہو گئے اور اردو میں دعائیں کریں اور اپنے عربی سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی. تو عربی سیکھیں کیونکہ افضل یہی ہے کہ عربی میں پڑھی جائے. نمبر 2 از آپ مسنون دعائیں یاد کر رہے ہیں ترجمے کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے نا جوامع الکلم دیے گئے. یعنی وہ باتیں، چھوٹی سی دعائیں جن میں سمندر ہے. تو بہتر تو وہی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے. although اپنی دعائیں کی جا سکتی ہیں انشاءاللہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کریں جن میں ہر چیز ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس میں ہر دنیا اور آخرت خیر اور بھلائی ہے. تو وہ آپ مانگیں انشاءاللہ. تو کوشش کریں کہ عربی میں عربی سیکھنا شروع کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں یاد کریں. اور ہمیں ساری زندگی سبحان ربی الاعلیٰ یاد تھی، ہمیں اور دوسری دعا یاد ہی کوئی نہیں ہوئی. اور کیا کیا دعائیں ہیں؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح،
ٹھیک ہے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ آخرہ وعلانیتہ وسرہ. اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ. لمبی دعائیں، مختلف دعائیں ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ، اس طرح کی مختلف دعائیں ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کی یعنی دیر آر ملٹیپل دعاز جو سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وہ آپ مانگیں انشاءاللہ. سر استخارہ کے بعد بات کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، استخارہ کے بعد بات بھی کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، جو مرضی دل چاہے کر سکتے ہیں. استخارہ کوئی ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا استخارہ کو. استخارہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آئی ہوپ آل دا کویشچنز ہیو بین آنسرڈ. لیٹس ٹیک دا لاسٹ کویشچن انشاءاللہ. تو ابھی اف یو ڈو استخارہ فار میرج اور آپ کا دل اس انسان کی طرف مائل ہو جائے تو از اٹ اے گڈ سائن؟ یس. I mean you start liking their deen and personality. Yes, exactly. It's a good sign. آپ کا دل اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے. بٹ آپ نے اسے پہلے جو اپنا ایک ورکنگ ہے نا، جو ریکی بولتے ہیں، ریکی، وہ آپ نے کی ہوئی ہو. اور وہ ریکی کیا ہے کہ اس کا دین کو پراٹی دی ہوئی ہو. یہ نہیں کہ وہ فار ایگزامپل جینز اور بالکل دین سے دور ہے، نہ نمازیں پڑھتا ہے، اور آپ نے استخارہ کیا اور دین مائل ہونا شروع ہو گیا. تو دس مینس کہ آپ کی ریسرچ ہی کمپلیٹ نہیں تھی، اور آپ نے جو لوگوں سے مشورہ کیا وہ بھی صحیح لوگوں سے مشورہ نہیں کیا. میک شیور دیئر دین از انٹیکٹ، دیئر کریکٹر از انٹیکٹ، اور وہ سب چیزیں چیک ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد استخارہ کیا اور آپ کا اگر وہ دل مائل ہو رہا ہے، ناؤ دیٹس اے گڈ سائن انشاءاللہ. گو اہیڈ ود اٹ. اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم استخارہ کی نیت کیا کریں. دیکھیں، یاد رکھیں ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے. ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، چاہے وضو ہے، چاہے وہ صدقہ ہے. لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت بول کے نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. اب میں کسی کو صدقہ دے رہا ہوں تو میں کہوں کہ نیت کرتا ہوں میں صدقے کی، اسلام آباد میں کھڑا ہوں اور رات میں ہاتھ میں میرے 100 روپے، بائیں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، دائیں جیب میں گاڑی کی چابی، بائیں جیب میں کچھ بھی نہیں، اس طرح کی باتیں. اور میں ایک یار آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا اشتیاق. ہاں، اور میں اشتیاق کو کر رہا ہوں، میرا منہ خانہ کعبہ کی طرف. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ دس از ناٹ اسلام. تو استخارہ کی نیت بھی یہ ہے کہ میں یار آپ تیرے لیے استخارہ کر رہا ہوں، بس دل میں سوچ لیا انسان نے. اس طرح سے نماز کی نیت بھی یہ ہے کہ میں یا اللہ تیرے لیے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں. یہ جو ہم زبان سے بولتے ہیں نا، 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز ظہر، پیچھے میں ہم صاحب کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، دائیں طرف شفیق، بائیں طرف فرزانہ تو خیر نہیں ہے الحمدللہ، بائیں طرف جو ہے نا وہ تنویر کھڑا ہوا ہے. اور اس طرح کی یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ اٹس این انوویشن. یہ ایک بدعت ہے جو کہ ہم نے ایجاد کر لی ہے. اگر یہ ہوتی تو عربی میں ہوتی، اردو میں اردو والے اردو مانگ رہے ہیں، سرائکی مانگ رہے ہیں، پٹھان پشتو مانگ رہے ہیں، اور رشین میں مانگ رہے ہیں، انگلش والے انگلش میں مانگ رہے ہیں. عجیب اس طرح کا ایک ہم نے دین کو پینا کولاڈا سا بنا دیا ہے. نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ کو وضو کے لیے بھی نیت چاہیے. آپ یہ تو نہیں کہتے میں ٹوٹی کھول رہا ہوں، واش روم ہے، سامنے میرا بوتھا مبارک نظر آ رہا ہے، اور دائیں طرف ٹھنڈی ٹوٹی اور بائیں طرف گرم ٹوٹی، اور میں وضو، واللہ دس از ناٹ رائٹ. جس طرح وضو کا ارادہ کرتے ہیں، جس طرح روزے کا ارادہ کرتے ہیں، اس طرح آپ دل کے ارادے کا نام ہے. تو دل کا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں. آپ گھر سے نکلے، مسجد جا رہے ہیں، کوئی آپ کو دوست پوچھتا ہے یار کہاں جا رہا ہے وضو کر کے میری جان؟ یار میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں ظہر کی. آپ کی نیت ہے، لیکن اس کو اردو میں کسی لینگویج میں ریپیٹ کرنا اور بولنا، دس از این انوویشن اینڈ وی شوڈنٹ بی ڈوئنگ اٹ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آسانی لے کے آئے، ہر مشکلات سے بچائے، حسد سے، شر والوں کے شر سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے، ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. او یس، ویری امپورٹنٹ نیوز ایز ویل. یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ رمضان پلانر ہے، اینڈ یہ آپ کو مل جائے گا اگر ہم میڈیا ٹیم ہماری شو کر دے ان کے سائن پہ. یہ اٹس رمضان پلانر 2022 میڈ بائی یوتھ کلب. الحمدللہ میں اس کو ذرا سائڈ پہ کر لیتا ہوں، اور یہ دیکھیں آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل سامنے، یہاں پہ آپ کو اچھا نظر آئے گا میرے چہرے مبارک کے ساتھ. دس از میڈ بائی یوتھ کلب الحمدللہ، اینڈ اٹس اے بیوٹیفل پلانر ماشاء اللہ، جس میں اس کو آج پڑھ رہا تھا، اینڈ جس میں ریفلیکشن ہے کہ what did I accomplish in last Ramadan, how do I feel as I reflect on the last Ramadan. پرانے رمضان کی چیزیں، پھر چیک لسٹس بنانا، احادیث ہیں، مائنڈ باڈی اینڈ سول پہ آپ کس طرح سے فوکس کر سکتے ہیں. اچھا، پھر مائی دعا لسٹ ڈے 1 سے شروع ہو رہا ہے. آپ کا ڈیلی ٹریکر اس میں ہے کہ ایچ اینڈ ایوری آور
is what you can plan inshallah. چیک لسٹ بہت خوبصورت دی ہوئی ہے. ایمان کا لیول کیسا ہے آپ کا, قرآن کہاں تک پڑھا, گریٹفل کن کن چیزوں کے بارے میں ہے آپ. سو اٹس اے ونڈرفل تھنگ ماشاء اللہ جو کہ یوتھ کلب نے لانچ کی ہے. ماشاء اللہ, may Allah bless our sisters اینڈ آر بردرز جنہوں نے ان کو ڈیزائن کیا, ان کے نام بھی یہاں پہ شروع میں مینشن ہے ماشاء اللہ. اور آپ کی پروگریس, آپ کے گولز, آپ نے کتنا کچھ اچیو کر لیا بائی دا اینڈ آف لاسٹ 10 days. سو اٹس اے ونڈرفل تھنگ ماشاء اللہ. احادیث بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں, زبردست ماشاء اللہ. اور ایٹ دا اینڈ آف اٹ nights of power are here. Allahu Akbar. I'm very excited for this Ramadan. I hope you all are excited as well. 10 راتوں کے بارے میں ٹپس بھی دی ہوئی ہیں کہ آپ نے 10 راتوں کو کس طرح سے اچیو کرنا ہے. I know it's a wonderful thing ماشاء اللہ. آپ کے اینڈ میں آپ لوگ اس پہ اپنے نوٹس بھی لکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا آپ کی فائنڈنگس تھیں. سناز آف عید بھی مینشن ہے ماشاء اللہ. آرڈر دس تھرو دس لنک, یہ جو ہے bit.ly/YC Ramadan Planner 2022, اور جو ہمارا فیس بک کا ہینڈل ہے, انسٹاگرام کا ہینڈل ہے YC Shop Official, اور فیس بک پہ بھی ہے یوتھ کلب شاپ. یہ سب آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں انشاءاللہ پاکستان میں کہیں پہ بھی. آئی ہوپ اٹس ناٹ انٹرنیشنل ایز ویل. اور بات یہ ہے کہ یس اٹس ان دا کامنٹس باکس ایز ویل. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ فار دا 11th hour show in Ramadan guys. الحمد للہ, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت والا بنائے. سو ویل بی ڈوئنگ 11th hour show ان شاء اللہ تعالیٰ ان رمضان, all nights of Ramadan from 1st of Ramadan till the end of Ramadan inshallah ta'ala. See you there inshallah. Barakallahu feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.